الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ جو ایمان لایا اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہیں کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان سے مراد ہے اللہ عز و جل کو ماننا، اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ البتہ معتزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی کہ اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اور اس سارے بیان کا مقصد سب انبیاء اکرام علیہ السلام کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تعلیم اور تربیت ہے، جیسا کہ رکوع کے آخر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں و جلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا اللہ عز و جل کو نہایت محبوب ہے، اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے، وہ سب دلائل اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ باتیں تو ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی تھی۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ ہم جس کے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں علم و حکمت اور نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کے اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک کا تذکرہ کیا، جن کے اسماء کریمہ آیت میں بیان ہوئے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور یہ سارے نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے سب آپ ہی کے اولاد سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تفسیر بغوی تفسیر خازن میں ہے یقال ان اللہ لم یبعث نبیا بعد ابراہیم الا من نسلہ، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث فرمایا وہ ان کی نسل سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے لم یبعث اللہ نبیا من بعد ابراہیم الا من صلبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے صلب سے مبعوث فرمایا۔ تفسیر جلالین میں ہے فکل الانبیاء بعد ابراہیم من ذریتہ، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے تھے۔ یاد رہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں جو مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی، اس کی تفسیر میں ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔